دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: جینیس، ایوریج اور بلو ایوریج۔ ہمارے دنیا میں بلو ایوریج یعنی کہ معمولی لوگوں کا اور ایوریج لوگ یعنی سطحی لوگوں کی کوئی کہانی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور اکثر اوقات اپنے جیسے بچے پیدا کر کے چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کی زندگی پر نہ کبھی کوئی کہانی بنی ہے، نہ کبھی کوئی کالم لکھا گیا اور نہ ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ دنیا میں آتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا اور جاتے ہیں تب بھی کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ جبکہ جینیس لوگوں کی کہانیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور ان پر فلمیں بھی بنتی ہیں، ان پر ڈرامے بھی بنائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر ڈفرینٹ سیشنز بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائیں جس پر آپ آنے والے لوگ کتابیں لکھیں، ڈرامے بنائیں یا آپ کے بارے میں کوئی لوگ ڈسکس کریں۔ آپ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جینیس لوگوں کے بارے میں کتابیں لکھیں، آپ بھی ان کے ساتھ زندہ رہ جائیں گے۔ جو جینیس لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ان کی سوا عمری لکھیں، ان کے بارے میں کوئی آرٹیکل ایسا لکھیں کہ تاکہ وہ آپ کا نام جو ہے نا ان کے ساتھ جڑ جائے، تو وہ آپ کا جب ان کے ساتھ نام جڑ جائے گا تو آپ ان کی وجہ سے آپ بھی جانے جائیں گے۔ اگر یہ آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کا یہ جو جیون سفر ہے یہ رائے گاہ جائے گا، کوئی آپ کا نام نہیں ہوگا، کوئی آپ کو جانے گا نہیں، کوئی پہچانے گا نہیں۔ دنیا کے تمام ایکسٹرا آرڈنری لوگ ایک جیسی زندگی گزارتے ہیں، یہ آج کے دور میں ہو یا ماضی میں، مصیبتیں، مشکلیں، دھوکے اور بے وفائیاں ان کا مقدر ہوتی ہیں۔ یہ بیچارے پوری زندگی توے پر تیل کی بوند کی طرح اچھلتے رہتے ہیں اور سی کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن اچانک تحلیل ہو جاتے ہیں، لیکن جاتے جاتے توے پر اپنا نشان ضرور چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ سیریز آج کل آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ سیریز کا ہیرو بھی ایک ایسا ہی ایکسٹرا آرڈنری آدمی تھا، ایک جینیس انسان تھا۔ یہ چھوٹے سے خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوا، لیکن قدرت نے اسے ایک لازوال سپہ سالار، ایک بڑی ریاست کا معمار اور ایک عالمی سیاستدان بنایا تھا۔ وہ قبیلے سے اٹھ کر دنیا کو دیکھ رہا تھا، اس کا خیال تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی اسلامی ریاست بنا سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کا مقدر بدل سکتا ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو دنیا میں سپر جینیس یا ایکسٹراڈنری لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ سیریز پر بنیادی طور پر غیر معمولی لوگوں کی داستان حیات بتائی گئی ہے۔ یہ داستان ثابت کرتی ہے کہ اگر عقاب پنجرے میں پیدا ہو جائے یا بلی کے بچوں کے درمیان شیر کا بچہ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے کس کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، آگ کے کون کون سے دریا پار کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ درلیش ارطغرل صرف ڈرامہ سیریز نہیں، یہ کامیابی کی ایک مثال ہے، ایک شاندار سکسیس سٹوری ہے، یہ غیر معمولی لوگوں کا نوحہ بھی ہے۔ لہٰذا آپ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دریلیش ارطغرل ضرور دیکھیں، نوٹس لیں اور ارطغرل کی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا سیکھیں، آپ بالآخر کامیاب ہو جائیں گے۔ ارطغرل کی ڈرامہ سیریز میں اول روز سے خواری شروع ہوتی ہے، اس کے اپنے اور پرائے سب اس کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ گھر سے بھی مار کھاتا ہے اور باہر سے بھی، یہ بار بار قبیلے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، یہ درجنوں بار قید ہوتا ہے، اس کا والد، اس کی والدہ اور بھائی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا عزیز ترین دوست تربت اس وقت اس کے پیٹ میں خنجر گھون دیتا ہے جب وہ جوش میں اس سے گلے مل رہا ہوتا ہے۔ اس پر روز تلواروں، نیزوں اور خنجروں سے حملے ہوتے ہیں۔ یہ آغوز قبائل کو اکٹھا کر کے علاقے کی بڑی سیاسی طاقت کے خلاف لڑتا ہے، لیکن قبیلے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور یہ آگے بڑھتا ہے تو پیچھے بغاوت ہو جاتی ہے، یہ دوڑ کر واپس آتا ہے تو آگے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریز کی 500 قسطوں میں اس کو سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا، اسے اطمینان کی ایک رات بھی سویا نہیں ہوا۔ یہ منگولوں سے بچتا تھا تو عیسائی ٹیمپلر تلواریں لے کر نکل آتے تھے،
یہ ان سے بچتا تھا تو مسلمانوں کے ٹکڑے کرنے کے لیے نکل آتے تھے. اس کی زندگی میں اپنے اور پرائے سب برابر تھے. یہ ہر طرف جاسوسوں دشمنوں کا میں گھرا ہوا تھا. کون کس وقت اس پر حملہ کر دے یہ نہیں جانتا. سوتے ہوئے بھی اسے ایک آنکھ کھلی رکھنی پڑتی تھی. وہ یہ بھی ایک مسئلے سے نکلا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا مسئلہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. ایک سے بچ کر نکلتا تھا تو تھپ تھپ کی آواز آتی تھی اور کوئی دوسرا اس پر حملہ ہو جاتا تھا. مصیبتوں کے اس عالم میں اس کے صرف 4 مددگار ہوتے ہیں. ایک ابن عربی، دوسرا اس کی بیوی حلیمہ سلطان، والدہ ہیمہ اور بچپن کے 3 دوست، اور بس. یہ جب انتہائی مجبور ہو جاتا ہے تو ابن عربی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور قرآن مجید، احادیث اور سیرت کے واقعات سنا کر اس کا ابن عربی حوصلہ بلند کرتے تھے. بیوی جلتے ہوئے عالم میں جذباتی سہارا تھی. ماں اپنے 4 بیٹوں میں سے صرف اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور دوست اسے ہر مشکل، ہر قید خانے سے نکال لیتے تھے. لہٰذا ارطغرل پوری سیریز میں کیچڑ میں پھنسے اس بیل کی طرح محسوس ہوتا ہے جو زور لگا کر گٹھے کو کیچڑ سے نکال رہا ہوتا ہے، لیکن دائیں بائیں موجود لوگ اس گٹھے پر مزید سامان لاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ایسا انسان محسوس ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا واحد سہارا ہے. لوگوں کو دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، لیکن وہی لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان سب مصیبتوں کا مقابلہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر اچانک اس کا واحد جذباتی سہارا بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اس کی اہلیہ حلیمہ سلطان عین اس وقت انتقال کر جاتی ہے جب ان کا سب سے بڑا بیٹا صرف 3 سال، دوسرا بیٹا 1 سال کا اور تیسرا 1 دن کا ہوتا ہے. اور یوں ارطغرل کی منگولوں سے مقابلے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی پالنے پڑتے ہیں، اور 3 بچوں میں سے 2 دودھ کی عمر میں. آپ المیہ پہ المیہ دیکھیں. جب سلطان علاء الدین سلجوق سے صفوف کا زرخیز ترین علاقہ لے لیتا ہے تو اس قبیلے کے لوگ وہاں جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور انہیں بڑی مشکل سے وہ مناتا ہے. اس سے پہلے جب اس کا بڑا بھائی گوندوز خراسان کی طرف نقل مکانی کرنا چاہتا ہے اور یہ اسے سمجھاتا ہے کہ اس طرف منگول ہیں، ہمیں اناطولیہ کے پرامن اور زرخیز علاقوں کی طرف جانا چاہیے، تو بڑا بھائی اسے قبیلے سے نکال دیتا ہے اور یہ تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ اناطولیہ جانے پر مجبور ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ پوری ڈرامہ سیریز مصائب اور مشکلوں کے ستائے ایک جینیس، ایک ایکسٹراڈنری انسان کی داستان ہے. ایک ایسے انسان کے جیون کتھا ہے جس سے صبح کا ایک دن بھی نہیں نصیب ہوا. تو میں آپ دوستوں، آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ زندگی میں اگر آپ کی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف آتی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آ رہی ہے. یہ آپ کو ایک نئی منزل، ایک نیا راستہ، ایک نیا ویژن دے دیں گی. آپ کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیں گی. آپ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو کامیابی نہ ہو، آپ کی اس ڈائریکشن میں کامیابی ہو. تو آپ نے زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہونا، ہمیشہ خوش رہنا ہے، اور پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، ان سے گھبرانا نہیں ہے اور آگے جاتے رہنا ہے. بلکہ لطیفہ آخری کہ ویسے بھی وزیر اعظم ہمارا کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. تھینک یو.